मुल्क में क्रिप्टो करेंसी और जदीद मालियाती निज़ाम के फ़रोग़ से मुतालिक बड़ी खबर आ गई। पाकिस्तान और अमरीकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान अहम मुआहदा हो गया। डिजिटल पेमेंट्स के जदीद स्ट्रक्चर, गैर मुल्की तरसीलात ज़र और स्टेबल कॉइन के मुमकिन इस्तेमाल पर मावनत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। कंपनी के आला सतह के वफ्द की आला सरकारी और निजी शोबे के नुमाइंदों से भी मुलाकातें। हुकूमत जदीद मालियाती मॉडल्स को समझना और अपनाना चाहती है, ताहम इस सिलसिले में हर किस्म की जिद्दत को कौमी मफाद के मुताबिक रखा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। संगीन माशी अदम तवाज़ुन विरसे में मिला। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफ़ाफियत लाना होगी। नायब वज़ीर आज़म ने तवीलुल मुद्दती मफादात को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अदायगियों में नज़्म ज़ब्त और रेगुलेटर्स को मजबूत बना रहे हैं। PIA की निचकारी से कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा। इसहाक डार का तकरीब से खिताब। By June of this year, all government payments are going to go through digital channels. And this is the first time in 78 years that we have done that. And from our perspective, this can be Pakistan's East Asia moment remittances last year. Inshallah, if the trend continues, we'll exceed $41 billion this year. वफाकी वज़ीर ख़जाना का बाज़ कंपनियों के पाकिस्तान से जाने का एतराफ़। मानना पड़ेगा कि मुल्क में टैक्स और एनर्जी की कीमतें ज़्यादा हैं। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। रवां साल $41 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल होने की उम्मीद का इजहार। Accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know with it, and we'll act accordingly. अमरीकी सदर की मुजाहिरीन को फांसी की सूरत में ईरानी हुकूमत को सख्त कार्रवाई की धमकी। कातिलों और जालिमों के नाम याद रखें। अमरीकी मदद आ रही है, एहतजाज खत्म ना करें। मुजाहिरीन ईरानी इदारों पर कब्जा कर लें। डोनाल्ड ट्रंप ईरान में बगावत को हवा देने लगे। ट्रंप का पैगाम, मुजाहिरीन के लिए इमदाद रास्ते में होने का मतलब क्या है? सहाफ़ी का सवाल। अमरीकी सदर ने जवाब दिया, इसका मतलब खुद समझ जाएं। मुजाहिरीन को फांसियों की सूरत में ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ईरान की खुदमुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल को खत। कहा, अमरीका की पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियों, धमकियों और इंतशार के बहाने से हमले का जवाब पैदा किया जा रहा है। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद हालात मामूल पर आने लगे। बेशतर बाजार खुल गए। बैरून मुल्क कॉल की सर्विस फाल। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। ईरानी जामियात 1 माह के लिए बंद। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम ने मुजाहरों के दौरान 2400 से ज़ायद मुजाहिरीन की हलाकतों का दावा कर दिया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के छापे। एलॉन मस्क की इंटरनेट फराहम करने वाली स्टारलिंक डिवाइसेस की भारी खेप बरामद। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारेजानी ने ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का कातिल नामजद कर दिया। ईरान के आर्मी चीफ का किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार रहने का ऐलान। वाज़ेह किया कि 6 माह में अमरीका और इसराइल के खतरात से निपटने के लिए भरपूर तैयारी कर ली। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद 200 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी बलोचिस्तान के रास्ते वतन वापस आ गए। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का पाकिस्तानी शहरियों को सफरी दस्तावेज़ात तैयार रखने का पैगाम। अमरीका के बाद कनाडा ने भी अपने शहरियों को ईरान से निकलने की हिदायत कर दी। अमरीका ईरान पर किसी भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करे। खलीजी ममालिक सऊदी अरब, कतर और ओमान का सख्त इंतबाह। ईरान पर हमला पूरे इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा और आलमी तेल मार्केट्स को शदीद मुतासिर करेगा। वाशिंगटन को बावर करा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तीनों मुल्कों का ईरान पर हमलों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त से इनकार।
امریکی سینٹرل کمانڈ اور علاقائی شراکت داروں نے قطر میں نیا کوارڈینیشن سیل قائم کر دیا۔ العدید ایئر بیس پر بنایا جانے والا نیا سیل علاقائی ممالک کے درمیان فضائی اور میزائل دفاع کے لیے تعاون کو مزید بہتر بنائے گا۔ سیل معلومات کے تبادلے اور خطرات سے متعلق وارننگز جاری کرنے کی ذمہ داری بھی ادا کرے گا۔ پیپلز پارٹی کا پی آئی اے کی نجکاری کے عمل پر شدید تحفظات کا اظہار۔ نجکاری کا جواز بنانے کے لیے قومی ایئر لائن کو کمزور کیا گیا۔ شازیہ مری کا الزام۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر حکومت سے اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ۔ وفاقی وزیر ماحولیات مصدق ملک نے ملکی معیشت میں نجی شعبے کا کردار اہم قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ حکومتی کوششوں سے معاشی اشاریوں میں بہتری آئی۔ پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں 223 ارب روپے کا اضافہ۔ ذرائع کے مطابق نومبر 2025 تک سرکولر ڈیٹ 1837 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کا کراچی کے قریب زیارت حسن شاہ جزیرے کو ایکو ٹورزم ہب بنانے کا اعلان۔ زیارت حسن شاہ جزیرے پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری متوقع۔ حکومت کے پہلے 21 ماہ میں قرضوں میں 12,733 ارب روپے کا اضافہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دستاویزات میں تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پنجاب حکومت کا سرکاری محکموں میں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ۔ نئے پیٹرول پمپس کے لیے این او سی کی منظوری الیکٹرک چارجنگ یونٹ لگانے سے مشروط ہوگی۔ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تعلیمی تعلق وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مؤثر ہوتا رہا ہے۔ یونیورسٹی آف لندن نے پاکستان میں تعلیمی معیار کو نئی جہت دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ سی ٹی ڈی کی ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی، 3 مطلوب دہشت گرد ہلاک، قبضے سے کلاشنکوف اور دستی بم برآمد۔ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے سی ٹی ڈی سمیت تمام فورسز کی کامیابیاں قابل تحسین ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جوانوں کو شاباش۔ لکی مربت میں دہشت گردوں نے گیس پائپ لائن کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ دھماکے کے بعد گیس کا اخراج۔ افغانستان میں پاکستانی دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ، حکومت کا پاکستانی عسکریت پسندوں کے قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ مقدمات میں تاخیر کے خلاف فوری عمل درآمد کا فیصلہ۔ ایف آئی اے مقدمات میں سزاؤں پر عمل پیش رفت کے لیے 2 خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ ایف آئی اے کے مطابق ٹیمیں ڈپٹی ڈائریکٹر لاء کی سربراہی میں کام کریں گی۔ عدالتوں سے مقدمات میں سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ میئر کراچی نے جہانگیر روڈ کی تعمیر و بحالی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 2 ماہ میں دن رات کام کر کے سڑک کو جدید انداز میں تعمیر کیا جائے گا۔ مرتضی وہاب کا وعدہ، جلد نئے کراچی پیکج کی خوشخبری سنا دی۔ ہائیڈرنٹ سسٹم کی مکمل بندش سے قبل گھروں تک پائپ لائن سے پانی کی ترسیل کا نظام بہتر کیا جائے گا۔ میئر کراچی کی ڈان نیوز سے گفتگو، پانی چوری روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا اعلان۔ واٹر بورڈ حکام کو کہا ہے کہ فوری طور پر آپ یہ کام نہ کریں، پہلے اس کو کنسیڈر کیجئے کہ آپ نارمل لائنوں کے ذریعے کس طریقے سے پانی کی سپلائی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن اجلاس، پشاور ہائی کورٹ کے 10 میں سے 6 ججز کو مستقل کرنے کی منظوری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 48 گھنٹوں میں ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا حکم عدولی پر فوجداری کارروائی کی درخواست دائر کرنے کا عندیہ، رجسٹرار کو طلب کر لیا جائے گا۔ عدالت کے ریمارکس۔ That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him. امریکی صدر نے گرین لینڈ کی ڈنمارک کے ساتھ وابستگی مسترد کر دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ کا وزیر اعظم گرین لینڈ جینس فریڈرک نیلسن کو پہچاننے سے ہی انکار۔ گرین لینڈ برائے فروخت نہیں اور نہ ہی کسی کو قبضہ کرنے دیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر نے بھی گرین لینڈ سے متعلق امریکی صدر کے بیانات کی مذمت کر دی۔
فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس میں انتخابی عمل کا آغاز ہو گیا، رواں ماہ کے اختتام تک حماس کی قیادت کے انتخاب کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ امریکی قید میں وینزویلین صدر نکولس مادورو کے حق میں کاراکس میں موٹر سائیکل سواروں اور ٹرانسپورٹرز کی ریلی، مظاہرین نے حکومت کے حق میں نعرے لگائے، نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ Ladies and gentlemen. امریکی صدر کی مخالفین پر طنز کی ایکٹنگ ایک بار پھر سوشل میڈیا کی زینت بن گئی۔ ٹرمپ نے کھانستے ہوئے سابق صدر جو بائیڈن کی نقل اتاری، بائیڈن کینسر کے مہلک مرض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ پیرو کے علاقے جنین میں طوفانی بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، ایک ٹرک ملبے کی زد میں آ گیا، ٹرک میں سوار افراد ملبے میں ہی پھنس گئے، لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ کرکٹ بورڈ نے ملتان سلطانز کی نیلامی کے لیے اشتہار جاری کر دیے، بیڈرز سے 30 جنوری تک درخواستیں طلب، جانچ پڑتال کے بعد نیلامی کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ پی سی بی نے اس سال ملتان سلطانز کو خود چلانے کا فیصلہ کیا تھا، سیالکوٹ اور حیدرآباد کی نیلامی کے بعد سلطانز کو بھی فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسپین کے نینی روما سعودی ڈکار ریلی کے 9ویں مرحلے میں سب پر بازی لے گئے، اسپین کے کارلوس سینز دوسرے نمبر پر رہے، موٹر سائیکل ریس میں آسٹریلیا کے ٹوبی پرائس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اٹلی کے برفانی پہاڑوں پر اسکیئرز کے خطرناک کرتب، 2000 میٹر اونچائی پر اسکیئنگ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ونٹر اولمپکس مشعل کو اٹلی کے برفانی علاقے میں پہنچا دیا گیا، مشعل کا الپائن سلوپس پر سینکڑوں فینز نے استقبال کیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں صبح کے اوقات میں شدید دھند، حد نگاہ کم ہونے پر مختلف مقامات پر موٹر ویز بند رہیں، قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر، گجرات میں دھند کے باعث 2 کاریں اور موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئیں، خاتون اور بچے سمیت 7 افراد شدید زخمی۔ برازیل میں شدید گرمی کی لہر سے چڑیا گھر کے جانور بے حال، بے زبانوں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے خاص برفیلے آئس پاپس تیار، بندروں کو تربوز اور خربوزے کے آئس پاپس پیش کیے گئے۔ اور چھوٹی سی عمر میں آئی ٹی کی دنیا میں بڑا نام بنانے والی عرفہ کریم کی 14ویں برسی، اپنے وقت میں دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفکیشن حاصل کرنے والی عرفہ کو قوم کا خراج عقیدت، ہونہار بیٹی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔